وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن و حدیث اور دلائل کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آذر کو ابراہیم علیہ السلام کا باپ مانے تو کون سی خرابی لازم آتی ہے۔ ناظرین گرامی، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آذر تھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا لیکن وہ آذر کے نام سے مشہور تھا، اور یہ اختلاف ماہرین انساب میں شروع ہی سے چلا آ رہا ہے۔ ناظرین، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کا باپ آذر کہا ہے تو آذر کو باپ ماننے میں کیا خرابی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیثوں کے اندر تو جھوٹ ہو سکتا ہے لیکن قرآن کے اندر جھوٹ نہیں آ سکتا۔ معزز ناظرین، اگرچہ یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے، لیکن معزز دوستو، یہ یاد رکھیں کہ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذ قال لأبیہ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، کیوں ایسوں کو پوچھتا ہے جو نہ سنیں نہ دیکھیں اور نہ کچھ تیرے کام آئیں۔ ان کے علاوہ دیگر آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آذر کو اب بمعنی باپ کہا ہے، اور عربی محاورات اور قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ میں اب کا لفظ بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اب کو چچا کے لیے اور سارے خاندان کے لیے اور استاد وغیرہ کے لیے بھی قرآن و حدیث کے اندر استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ پارہ 4 سورہ نساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، اور اپنے باپ دادا کی منکوحہ کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ یہاں پر لفظ اب کو باپ کے لیے بھی، دادا کے لیے اور پردادا اور اس سے اوپر تمام افراد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اور پارہ 7 سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا یعنی خاندان والوں کو اسی دین پر پایا ہے۔ یہاں پر آب کا لفظ جو ہے وہ پورے خاندان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے باپ 3 ہیں، ایک وہ جس نے تجھ کو پیدا کیا، اور دوسرا وہ جس نے تجھے علم سکھایا، اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی بیٹی کا رشتہ تجھ سے کیا۔ معزز ناظرین، یہاں پر اب کے لفظ کو استاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ردو الی ابی، کہ میرے باپ عباس کو میرے پاس لاؤ۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب کے لفظ کو اپنے چچا کے لیے استعمال کیا ہے۔ لہذا ان تمام آیات اور حدیث مبارکہ کے الفاظ سے پتہ چل گیا کہ اب کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے، باپ، دادا، استاد اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے، جبکہ والد کا لفظ خاص ہے جو سگے باپ کے لیے ہی بولا جا سکتا ہے۔ اور قرآن میں کہیں بھی آذر کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا والد نہیں کہا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں، بلکہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں۔ آپ کے والد کا نام تارخ تھا، اور تارخ اور آذر 2 علیحدہ علیحدہ شخص ہیں۔ معزز ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ اگر آذر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مانے تو کیا خرابی لازم آتی ہے۔ معزز دوستو، پہلی خرابی تو یہ پیدا ہوگی کہ سوال پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے نور نبوت کو ایک مشرک کی پشت میں رکھا جن کو خود قرآن میں نجس قرار دیا ہے، جیسا کہ پارہ 10 سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انما المشرکون نجس، کہ مشرک نرے ناپاک ہیں، جبکہ نور نبوت ہمیشہ پاک ہوتا ہے، تو وہ ناپاک شخص کی پشت میں کیسے رکھا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی خرابی لازم آئے گی کہ ابراہیم کے باپ مشرک ہیں، جبکہ کسی بھی نبی کے ماں باپ مشرک نہیں ہوئے، اور ازل سے پاکی اور ناپاکی کبھی نہیں ملی۔ یہ دونوں ضدیں ہیں، اور ضدیں کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتی۔
یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں دن بھی ہو اور رات بھی۔ اگر دن ہوگا تو رات چلی جائے گی، اور اگر رات ہوگی تو دن چلا جائے گا۔ اسی طرح جہاں پر ناپاکی ہوگی وہاں پر پاکی نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری خرابی یہ لازم آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے پارہ 28 سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہ عزت اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ کافر جیسا چاہے اونچی قوم کا ہو ذلیل اور لئیم ہی ہے۔ تو پھر عازر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور نبوت عطا کیا جو کہ سب سے بڑی عزت والی بات ہے، اور عازر مشرک ہو کر بھی عزت والا ہے، حالانکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح اعلام النبوہ میں لکھا ہے کہ شرف النسب من شروط النبوت کہ نسب کا اعلیٰ ہونا یہ نبوت کی شرائط میں سے ہے۔ اگر عازر کو باپ مانے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں یہ نبوت کی شرط مفقود ہے، اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طعنہ دیں گے کہ تمہارا باپ مشرک ہے، تو نبی کا نسب نامے میں ناپاکی داخل ہو جائے گی، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی لازم آئے گا جیسا کہ امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نور بنی آدم کے زمانوں میں بہترین زمانے کے لوگوں میں مبعوث ہوتا رہا، یہاں تک کہ میں بہترین زمانے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو عازر جو کہ مشرک تھا وہ بھی خیر قرن کے اندر داخل ہوگا، کیونکہ اس کی پشت کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نور منتقل ہوا ہے، اور وہ بھی زمانے کے بہترین لوگوں میں ہوگا، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما چکا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ کہ بے شک کافر چاہے وہ اہل کتاب سے ہوں چاہے مشرک ہوں وہ تمام کے تمام جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی لوگ مخلوق میں سب سے زیادہ بدترین ہیں۔ اور معزز ناظرین، اس سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نسب نامے پر بھی تان لازم آئے گا کہ حضور کے نسب میں ایک شخص مشرک گزرا ہے، جبکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی بیان کیا ہے کہ میں ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے سچا ہونے پر شک لازم آئے گا، جبکہ ہمارے نبی سب سے زیادہ سچے ہیں جنہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا۔ جھوٹ بولنا تو درکنار، آپ کو کبھی اس کا خیال تک نہ گزرا۔ اور نبی کے نسب کا پاک ہونا یہ ایسی بات ہے جس کو کافر و مشرک بھی مانتے ہیں کہ وہ نبی نہیں ہو سکتا جس کا نسب پاک اور اعلیٰ نہ ہو، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ کیسر روم نے ابو سفیان سے سوال کیا جبکہ وہ ایمان نہ لائے تھے کہ وہ نبی جو تم میں مبعوث ہوا ہے اس کا نسب نامہ کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کہا ہوا فینا ذو نسب کہ وہ نبی ہم میں بڑے نسب والے ہیں۔ تو کیسر روم نے خود اس بات کو اپنی زبان سے تسلیم کیا اور کہا تھا وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ کہ انبیاء ہمیشہ ہی شریف خاندان سے ہوتے ہیں، جبکہ بت پرستی، جہالت، کفر اور بد کرداری شرافت کے منافی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ عازر ہو جو کہ ایک مشرک شخص تھا؟ اور اسی طرح تفسیر جلالین کے صفحہ نمبر 118 پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ ہے اور چچا کا نام عازر تھا۔ اسی طرح تفسیر جمل اور روح المعانی میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور سیرت حلبی کے جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 48 پر ہے کہ اس بات پر اہل کتاب کا اجماع ہے کہ عازر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، اور عرب چچا کو اب یعنی باپ کہہ دیتے تھے جیسا کہ خالہ کو ماں کہہ دیتے تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی جان گئے ہوں گے کہ ابراہیم کے والد کا نام تارخ تھا اور عازر ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا، جس کے لیے قرآن پاک نے عربی لوگوں کی زبان کے مطابق اب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ معزز ناظرین، اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے ثبوت کے لیے ایک بہت واضح آیت قرآن مجید کے اندر یہ بھی مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
آزر کے لیے دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ آزر بدبخت ہے تو آپ نے اس دعا سے برات کا اظہار کر دیا تھا۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ توبہ میں ہے کہ ابراہیم کا اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو ان کے ساتھ آپ کر چکے تھے۔ پھر جب ابراہیم کو کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے برات کا اظہار کر دیا کہ میں اب اس کے لیے استغفار نہیں کروں گا، یہ تو دشمن خدا ہے۔ جبکہ پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 29 تا 41 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے۔ اے میرے رب، مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور کچھ میری اولاد میں سے، اور ہماری دعا سن لے اے ہمارے پروردگار، میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی اور سب مسلمانوں کی جس دن حساب ہوگا۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پہلی دعا جوانی کے زمانے کی تھی، اور یہ دعا آپ نے بڑھاپے کی عمر میں اپنے ماں باپ کے لیے کی تھی، جیسا کہ آیات کے ترجمے سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ اگر واقعی آزر ابراہیم علیہ السلام کا باپ تھا تو آپ کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ وہ ازلی بدبخت ہے، تو پھر بڑھاپے میں آزر کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے کیا معنی ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر نہیں تھا، جبھی تو آپ نے اپنے باپ اور ماں کے لیے دعائے مغفرت کی، کیونکہ آپ کو پتہ تھا کہ میرے ماں باپ مومن ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور اس کو مومن سمجھنا یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آزر کو ابراہیم علیہ السلام کا چچا اور تارق کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مانے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح قرآن و حدیث کا علم عطا فرمائے۔